بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی فلسفے ہیں ازل سے پرانے، سبھی فلسفے ہیں ازل سے پرانے، محمد کا قرآن ہر دم نیا ہے۔ موجودہ صورتحال جو چار دنگ عالم کے اندر معاملہ بنا ہے، امت مسلمہ کے سینے چھلنی ہے، لیکن اسی کے تناظر میں ایک اہم ترین پیغام آج عمومی طور پر پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، یا ہماری کسی مقدس عبادت کی گستاخی ہو، یا قرآن مجید برہان رشید کی، تو دیکھیں اغیار کا کام ہی گستاخی کرنا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے۔ وہ گستاخی کر کے کلپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو چار دس عالم کے اندر جو ہے وہ مشہور کر دیتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، عقل انسانی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، کفار نے کتنی اذیتیں پہنچائی، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پیارے شہر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور محبوب علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کی کتابیں، احادیث کی کتابیں جو ہے وہ جتنی بھی ہماری اسلامی کتابیں ہیں، ڈھونڈے سے بھی وہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ نے ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہا۔ وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام نے نہ اس کو سنا، نہ اس کو یاد کیا، نہ اس کا آپس میں تبادلہ خیال کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جو وہ گستاخی والی ویڈیو ہوتی ہے، جو گستاخی والی تصویر ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو جب وہ شیئر کر دیتے ہیں، اور اس کی فین فالوئنگ جو ہوتی ہے وہ اللہ اکبر ملینز کے اندر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گستاخی والی ویڈیو انہوں نے کام کیا، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر جب وہ سیڈ ایموجی اگر کی، اگر اس نے اپنے کومنٹ کا اظہار کیا، اس کو شیئر کیا، تو ہم اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی ویڈیو کہ جس کے اندر ہماری کسی مقدس عبادت کا مذاق اڑایا گیا ہو، یا ہماری مقدس کتاب کی توہین کی گئی ہو، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والا معاملہ ہو، تو فوراً اس کو رپورٹ والا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کو ہر لحاظ سے دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم نیکی سمجھ کے اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر ڈال رہے ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے، دین سمجھنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔